اچھا، تو آئیے ایک ایسی دنیا میں چلتے ہیں جہاں بیتکی باتیں اکثر شاندار خیالات کا روپ دھار لیتی ہیں۔ ہم تاریخ کی چند سب سے عجیب اور واقعی حیران انگیز ایجادات کو کھوجنے والے ہیں۔ اور ہمارے اس سفر کے لیے البرٹ آئنسٹائن کے اس کال سے بہتر رہنمائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ جو خیال شروع میں ہی عجیب نہ لگے اس میں شاید کوئی دم ہی نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایک عجیب اور ایک شاندار ایجاد کے بیچ میں لکیر کہاں کھینچی جائے؟ کیا اس بے تکے پن کے پیچھے بھی کوئی فلسفہ چھپا ہوا ہے؟ اس کا جواب ہمیں جاپان سے ملتا ہے، ایک بڑے ہی دلچسپ تصور کی شکل میں، جسے کہتے ہیں چنڈو گو۔ یہ ایسے آلات بنانے کا فن ہے جو کسی مسئلے کو حل تو کرتے ہیں لیکن شاید اس سے زیادہ نئے مسئلے کھڑے کر دیتے ہیں۔ اب چھنڈوکو کا معاملہ بڑا دلچسپ ہے۔ یہ صرف کوئی بھی بیکار چیز بنانا نہیں ہے، اس کے باقاعدہ اصول ہیں۔ مثلاً یہ چیز اصل استعمال کے لیے نہیں ہو سکتی، اسے بیچا نہیں جا سکتا، اور اسے صرف ہنسی مذاق کے لیے بھی نہیں بنایا جاتا۔ مقصد صرف تخلیقی صلاحیت کو ایک نئے انداز سے دیکھنا ہے۔ چلیں اب اپنی پہلی کیٹیگری کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کیسے کیسے عجیب و غریب طریقے سوچے ہیں۔ یہ ہے ڈائناسفیئر، 1932 کی ایک ایجاد، ایک بہت بڑا پہیا جس کے اندر ڈرائیور بیٹھتا تھا۔ وعدہ تو تھا 48 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار کا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اسے موڑنا تقریباً ناممکن تھا، اور ڈرائیور اکثر اندر ہی گول گول گھومنے لگتا تھا۔ حفاظتی مسائل تو خیر الگ ہی تھے۔ اور پھر آئی فیلز بائک۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسی سائیکل جس میں نہ پیڈل ہے نہ سیٹ، سوار بس ایک فریم سے لٹک کر اپنے پیروں سے زمین کو دھکیلتا ہے۔ آرام دہ تو یہ بالکل نہیں لگتی۔ اور جو لوگ خفیہ ایجنٹ بننے کا خواب دیکھتے ہیں، ان کے لیے پیش خدمت ہے ایسکیوبا کار، ایک ایسی گاڑی جو سڑک پر بھی چلے اور پانی کے اندر بھی غوطہ لگا لے۔ ایک جرمن کمپنی نے یہ خواب سچ کر دکھایا، لیکن افسوس یہ صرف ایک پروٹوٹائپ ہی بن کر رہ گئی۔ انسانی ذہانت صرف سفر تک ہی محدود نہیں ہے، کچھ سب سے عجیب ایجادات تو وہ ہیں جو پہننے کے لیے بنائی گئی تھیں۔ یہ دیکھیے ہیو یو ہیٹ، اگر کسی کو بہت زیادہ چھینکیں آتی ہیں تو یہ ایجاد ان کے لیے ہے۔ سر پہ ٹوائلٹ پیپر کا پورا رول، ٹشو پیپر کبھی ختم نہیں ہوں گے، کتنا عملی ہے نا؟ اس کے بعد ہے نیکو میمی کیٹ ایئرز۔ یہ کوئی عام کان نہیں ہے، یہ آپ کی دماغی لہروں کو پڑھتے ہیں۔ جب کوئی توجہ مرکوز کرتا ہے تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب پرسکون ہوتا ہے تو جھک جاتے ہیں، یعنی اپنے جذبات دکھانے کا ایک نیا ٹیکنالوجیکل طریقہ۔ اور سمندر کے خطرات سے بچنے کے لیے یہ شارک پروٹیکٹر سوٹ، پورے جسم پر کیلیں ہی کیلیں۔ خیال تو اچھا تھا کہ شارک حملہ نہیں کر پائے گی، لیکن اس کو پہن کر تیرنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ چلیں اب گھر کے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ روزمرہ کے کاموں کو آسان یا شاید مزید مشکل بنانے کے لیے کیا کچھ ایجاد کیا گیا۔ ناشتے سے شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے کرین ہیڈ سیریل سرونگ ڈیوائس، یعنی ہاتھ استعمال کیے بغیر سر پر لگے ایک کرین سے اپنے پیالے میں سیریل ڈالیں۔ اور یہ کرین چلتی کس سے ہے؟ دودھ سے۔ واقعی انسانی دماغ کیا کیا سوچ سکتا ہے۔ 19ویں صدی کی یہ ایجاد دیکھیے، ماس شیونگ مشین۔ ایک وقت میں 12 لوگوں کی شیو کرنے کا وعدہ، کارکردگی تو بہت بڑھ جاتی، لیکن ایک مسئلہ تھا، مشین کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہر انسان کا چہرہ الگ ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ بہت خطرناک ثابت ہوئی۔ اور اب ایک ایسی ایجاد جو شاید سب سے زیادہ حیران کن ہے، دا بیبی کیج۔ 1930 کی دہائی میں شہروں میں رہنے والے والدین کے لیے یہ تجویز دی گئی کہ وہ اپنے بچوں کو تازہ ہوا اور دھوپ کے لیے کھڑکی سے باہر اس پنجرے میں لٹکا دیں۔ آج کے دور میں تو کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اتنی ساری بیتوکی چیزیں دیکھنے کے بعد سوال یہ ہے کہ کیا ان میں کوئی ذہانت بھی چھپی ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی بیکار نظر آنے والا خیال دنیا بدل سکتا ہے؟ اس کی بہترین مثال ہے پیٹ راک۔ 1975 میں ایک شخص نے عام پتھروں کو پالتو جانور بنا کر بیچنا شروع کر دیا، اور کمال یہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں یہ پالتو پتھر بک بھی گئے۔ اگرچہ یہ فیشن صرف 6 مہینے چلا، لیکن اس نے ثابت کیا کہ مارکیٹنگ اور ایک انوکھا خیال مل کر کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی مثال شاید سیلفی سٹک کی ہے۔ کیا یہ معلوم ہے کہ یہ پہلی بار 1995 میں جاپان کی بیکار ایجادات یعنی چنڈو گو کی کتاب میں چھپی تھی؟ اس وقت سب نے اسے مذاق سمجھا تھا،
اور آج یہ پوری دنیا میں استعمال ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بیکار خیال کو وقت اور ٹیکنالوجی کیسے ضروری بنا سکتی ہے۔ تو ان تمام عجیب و غریب ایجادات سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ انسانی تخلیقی صلاحیت کی کوئی حد نہیں۔ دوسری یہ کہ جدت ترازی میں کھیل اور مذاق کی بھی اپنی جگہ ہے، اور سب سے اہم یہ کہ جسے آج ہم ناکام یا بے تکا سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کل وہی ایک انقلابی چیز بن جائے۔ اور اسی کے ساتھ ہم اس سوال پر اپنی بات ختم کرتے ہیں، آج کی دنیا میں ایسی کون سی بیکار نظر آنے والی ایجاد ہے جو آنے والے کل کا ایک لازمی حصہ بن جائے گی؟ ذرا سوچئے گا۔